باد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وأيضا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وأيضا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز ہے تو فقط محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل پاک میں سفر المظفر کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک طرف سرہند کے شیخ مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی، جو 11ویں صدی عیسوی کے مجدد ہیں اور جن کو مجدد الفیضانی کے نام سے دنیا اسلام جانتی ہے۔ اتفاق دیکھیں، مجدد الفیضانی اور مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہما، ایک مجدد 11ویں صدی میں دنیا میں آ رہا ہے اور ایک مجدد 14ویں صدی میں دنیا میں آ رہا ہے۔ 11ویں صدی میں جو مجدد آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے عظمت توحید، اور 14ویں صدی میں جو مجدد آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے عظمت رسالت۔ اور جب تک یہ دونوں میں آدمی مکمل نہیں ہوگا وہ مومن کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کی تاریخ پیدائش دیکھیں۔ مجدد الفیضانی بھی تشریف لا رہے ہیں اور امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ دونوں کی تشریف آوری ایک ہی مہینے میں شوال المکرم، اور دونوں کا وصال ایک ہی مہینے میں سفر المظفر۔
اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں 25 سفر کو اور مجدد الف ثانی جا رہے ہیں 28 سفر کو۔ اعلیٰ حضرت کا بھی نام احمد اور مجدد الف ثانی کا نام بھی احمد۔ آپ اندازہ کریں دونوں میں کتنی مطابقت ہے۔ مجدد الف ثانی کے دور میں اللہ کی توحید پر حملہ ہوا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہونے کا ذہن بن رہا تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ مسلمان رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو پوج بھی لیا جائے تو بھی وہ مسلمان رہے گا۔ مجدد الف ثانی جب اٹھے، کون سا دور تھا وہ دیکھیں۔ مجدد الف ثانی نے جب آواز اٹھائی کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ دور تھا مغلیہ سلطنت کے سب سے تاریخ کے اعتبار سے بڑے بادشاہ جس کا نام تھا اکبر، جس کو پورا نام جلال الدین محمد اکبر کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اکبر وہ ملحد تھا کہ جس نے اسلام میں شرک و کفر کو ملا کر کے ایک نیا دین کا بانی اور فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا دین الہی، اور اس دین الہی میں اس نے ہندوؤں سے شادی کو اسلام کی روشنی میں جائز قرار دیا ہی نہیں تھا، بلکہ خود اس نے کیا تھا۔ ذبح بقر یعنی بقرہ یعنی گاؤں کی قربانی پر اس نے پابندی لگائی تھی، صرف ایک بڑے طبقے کو خوش کرنے کے لیے۔ اس نے اسلام کے مسلمات کی دھجیاں اڑائی تھی۔ ایک طرف اس کا لچک مشرکوں کی طرف تھا تو دوسرا طرف اس کی ذہنیت شیعوں کی طرف تھی۔ ایک طرف ایران سے آنے والے لوگوں میں شیعہ کی تعداد زیادہ تھی، دوسری طرف ہندوستان پر حکمرانی کرنے میں مشرکین مداخلت کر رہے تھے، ان کو راضی کرنا ضروری تھا۔ ایسی صورت میں اس کے پاس جو قریب مسلمانوں کے نام پر علماء ہوئے، اس عالم کو پوری دنیا علماء سو یعنی سب سے برا عالم کے نام سے جانتی ہے۔ شیعہ کے یہ دونوں عالم اکبر کے بہت زیادہ قریب یعنی سرکاری عالم بنے۔ ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرا کا نام تھا فیضی۔ یہ دونوں عالم اکبر کے قریب آ کر اکبر کی ذہنیت کو اتنا خراب کیا کہ وہ نہ ہندو رہا، نہ مسلمان، نہ شیعہ رہا، نہ سنی۔ آپ کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے بہت اچھا ہوا سب کو لے کر چلا، بہت اچھا ہوا۔ یاد رہے اگر یہی لے کر چلنا بہت اچھا ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی، اور اس میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ 23 سال کی قلیل مدت میں بہت عظیم کامیابی حاصل کی، اور یہ سب اللہ کے کرم سے تھا، چونکہ وہ اللہ کے ریفارمر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے، پوری مدد اللہ کی ان کی طرف تھی۔ 23 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے جو اسلام کو پیش کیا، ابو جہل اسلام کی روز بروز ترقی کو دیکھ کر کے ایک لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد اگر آپ میرے مشورے کو مان لیں تو یہ مشرک اور مومن کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس نے پیش کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہمارے ہاں 360 اور 420 کی عبادت ہوتی ہے، اتنی تعداد میں عبادت ہوتی۔ اب جھگڑا ختم اس صورت میں ہوگا
کہ 6 مہینے ہم لوگ سب مل کر آپ کے اللہ کی عبادت کریں اور 6 مہینے ہم سب مل کر کے ان 420 خداؤں کی عبادت کریں، نہ آپ جھگڑا کریں نہ ہم جھگڑا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ اس کی رد میں کہنا ہی چاہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر گئی۔ آیت کریمہ ہی نہیں، پوری ایک سورہ اترتی ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری ایک سورہ جس کو آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون جب ہم نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ جو قرآن نہ پڑھا ہو وہ نہ سمجھے، تو ایسے سمجھیے قل یا ایھا الکافرون۔ اب تو میرے خیال سے سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ سورہ کافرون نازل ہوئی اور یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ نے جلال میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب تم اپنی زبان سے اللہ کا حکم ان ظالم کو سنا دو، ان ظالموں کو، کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کو نہیں پوچھ سکتا جس کو تم پوچھتے ہو، اور میں جس کو پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھ رہے ہو۔ تو سنو، ایسی صورت میں تم اپنے دین کو اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے اللہ کا حکم کافی ہے۔ لیکن لکم دینکم ولی دین پر ذرا ہم کو کہنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، آج کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا دین اس کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات چیت کرنے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا حکم ہے، تلاوت کریں گے، تلاوت جاری، مگر اس کا معنی، اس کے معنی کے تعلق سے جب آپ مفاہیم کے تعلق سے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس کا معنی منسوخ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی تیرا لیے تیرا دین، میرا لیے میرا دین، نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے لیے جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جب اتر گئی کہ اب دنیا میں اللہ کو کوئی دین نہیں، اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام، اس آیت کریمہ سے وہ لکم دینکم کا جو معنی تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے ملو جلو، اس کے لیے اس کا دین، میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ اسی میں ہے، لہذا مسلمان مسلمان کے ساتھ رہے، مشرک مشرک کے ساتھ رہے، کوئی کسی سے مل نہیں سکتا۔ بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب ہے ان کو قرآن کا حکم معلوم نہیں ہے۔ قرآن کا حکم معلوم کرنے کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا یا خود عالم بننا ہوگا۔ عالم بننے سے تو رہے، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کی محبت نہ رہی، وہ عالم تو دور کی بات، اس کی 7 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ عالم تو دور کی بات۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو بہرحال تو جب اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی دین پسند ہے وہ اسلام، اور اللہ نے جس دین کو مکمل فرمایا ہے وہی اسلام۔ لکم دینکم ولی دین کا یہاں پر جو معنی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، وہ اسلام کی ابتدائی دور میں تھا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا اس وقت اللہ کے پیارے نبی سے یہ کہلوایا گیا تھا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو تیسرے پارے کی آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو کوئی دین اگر پسند ہے وہ اسلام پسند ہے۔ یہ آیت کریمہ جب اتر گئی تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے دین کو پسند کرو، میں اپنے دین کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہے گا تم کو اگر وہ پسند ہے تو تمہاری مرضی، لیکن ہمیں کاٹ دو یا مار دو، ہم کو تو اسلام ہی پسند ہے۔ اب یہ جملہ کہنا ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تمہارا بھی اچھا ہمارا بھی اچھا، تم اس پر قائم رہو، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا
محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرا، آج کے دور کا سلگتا ہوا سب سے بڑا جاہلوں کی طرف سے اعتراض، جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، کسی کہنے سننے میں عاجز ہو گئے، کہیں پریشان ہو گئے، جواب بن نہ سکا تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی تو لوگ عالم تھے، اعلیٰ حضرت جب دنیا میں آئے تو اسی وقت سے سنیت چلی، اسی وقت سے اہل سنت کا مزاج بنا، تو ان سے پہلے جو عالم تھے اس مزاج کو انہوں نے پیش کیوں نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے جو عالم تھے وہ اعلیٰ حضرت کے مزاج کو، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو، اعلیٰ حضرت کے معمولات اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت نے جس طرح اسلام و سنیت کی ترویج کی، ان سے پہلے کہ اللہ کے ولیوں نے کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ ان کی نادانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہی جانا نہیں، اگر جانتے تو کیا کہتے وہ سنیے۔ حضور سرکار مدنی میاں قدس سرہ العزیز، اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے، وہ ابھی بقید حیات ہیں اور احمد آباد میں تشریف رکھتے ہیں، گجرات۔ سرکار مدنی میاں کے تعلق سے ایک کلپ میری نظر سے گزری، میں نے اپنے علماء سے بھی پوچھا، کہا ہاں صحیح ہے۔ اس میں کیا تھا کہ سرکار مدنی میاں تشریف فرما ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، میلاد شریف کی محفل ہے، اور اس میں ایک عقیدت مند نے سرکار مدنی میاں کی شان میں منقبت پڑھتے ہوئے، تعریف کے کلمات پڑھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آج کے یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ مدنی میاں کی تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ آج کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ مدنی میاں قدس سرہ العزیز نے بڑی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مائک اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بہت سے لوگوں کی نظر سے یہ کلپ گزری ہوگی۔ مائک ہاتھ سے لے لیا اور لینے کے بعد کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے پیر کی تعریف کرتے ہوئے نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی تعریف کر لو، اور اگر اپنے پیر کی تعریف کی ضرورت ہے تو پیٹھ کے پیچھے کرو۔ کہاں کرو؟ ہم بیٹھے ہیں میرے سامنے کر رہے ہو، پیٹھ کے پیچھے کرو، اور ایسی کرو کہ جیسی ان میں ہے ایسی کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں، تم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھ لیتے تو آج یہ نہیں کہتے کہ آج کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ سنو میاں، اعلیٰ حضرت 1000 سال کے اندر ان کے جیسا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جیسی ذہنیت، ذہانت، اسلام کی فکر رکھنے والا، اتنی قوت یادداشت کا زبردست مالک 1000 سال میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ 1000 سال۔ ایک عام بات دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت عرب شریف کی سرزمین پر، اس وقت عرب کا نام کیا تھا؟ حجاز۔ کیا نام تھا؟ حجاز۔ لوگ محبت سے حجاز مقدس کہتے ہیں۔ حجاز کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت اترتے ہیں، بڑی لائبریری میں کتاب کے مطالعہ کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بڑی نفیس شخصیت کو دیکھا کہ وہ میز پر کتاب کا مطالعہ کرنے کے دوران اس میں سے کچھ نوٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اور نقل کرتے وقت انہوں نے اس کتاب کے اوپر انک پاٹ رکھا ہے تاکہ ورق اڑے نہیں، اور کچھ لکھ رہے ہیں انک پاٹ میں کندے ڈال کر، قلم ڈال کر۔ اعلیٰ حضرت کو ان کے سامنے کی میز والی کرسی پر ان کے بغل میں بٹھایا گیا، آمنے سامنے۔ اس میز وہی ہے، کرسی اس طرف، کرسی اس طرف۔ اعلیٰ حضرت نے اس دوات کو اس کتاب پر سے ہٹا دیا اور اپنی انگلی سے اس کو چاپ دیا۔ انہوں نے، چونکہ بڑے عالم ہیں، پورے عرب کے بڑے عالم ہیں،
انہوں نے لاپرواہی بے اعتنائی کرتے ہوئے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک جوان سا عالم ہے. کیسا عالم ہے؟ ایک جوان عالم ہے. اور پھر لکھنا شروع کیا اور دوات کو پھر کتاب پر رکھ دیا. یہ جاہلیوں کا جھگڑا نہیں تھا جو الجھ پڑتے کیوں اٹھایا تم نے، کتاب پر رکھ دیا. اعلی حضرت نے پھر اٹھا کر نیچے رکھا. بزرگ عالم کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی انگلی کتاب پر رکھ دی. اب انہوں نے پوچھا من انتا، تو کون؟ اعلی حضرت نے اپنا تعارف پیش کیا. انا احمد ہندی، میں ہندوستان کا سے آیا ہوں، میرا نام احمد ہے. اب انہوں نے کہا کہ تو نے یہ دوات ہٹائی، اس طرح رکھنا جائز ہے، اس طرح رکھنا. ایک بڑی مقدس فقہ کی کتاب کا جواب دیا اس بزرگ عالم نے جو عرب کا سب سے بڑا اس زمانے کا عالم ہے. صحیح العقیدہ، آج کے دور سے گمراہ وہاں بھی نہیں ہے، صحیح العقیدہ. بس علم کا معاملہ دیکھیے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ حضور، آپ نے جس کتاب کے حوالے سے آپ نے عبارت پڑھی ہے، یعنی لفظ بلفظ جو پڑھا اس کے بعد ہی تو لکھا ہے، اگر وہ مطالعہ کر رہا ہو اور ورق اڑ رہا ہو اور دیکھنے کی بار بار سب کتاب میں ضرورت ہو تو رکھ سکتے ہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے، کچھ لکھ رہا ہے تو نہیں رکھ سکتے. اب یہ تو بھائی عالم ہے، کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. اعلی حضرت نے فوراً لائبریرین سے کتاب منگوائی اور منگا کر ان کے سامنے جس عبارت کو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے بعد والی عبارت کے ضرورت پر، اب جب ضرورت نہ ہو آپ تو لکھ رہے ہیں، بلا وجہ یہ کتاب کھلی ہے، آپ تو لکھ رہے ہیں، بلا ضرورت اس پر امپورٹ نہیں رکھ سکتے. یہ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے. اب تو وہ دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی کم عمر اور اتنی یادداشت کہ میں نے جس عبارت کو پڑھی ہندوستان کی زمین پر نہیں کہ کتاب پڑھا ہوا تھا لائبریری سے، میرے یہاں کی نادر کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے. لائبریرین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا رضا علی خان بریلی شریف، ان کے یہ پوتا ہیں. کہا جب تو رضا علی خان اور نقی علی خان ایسے عالم دین کے عرب میں ان کو کون نہیں جانتا. یہی تو ہم لوگوں کو آج تک حیرت ہے کہ عرب میں وہ پیدا نہیں ہوا، وہ ہندوستان میں پیدا ہوا. یہی تو حیرت ہے. بعد میں ان سے جب گفتگو ہوئی تو سینے سے لگایا اور کہا کہ اب میں تیرا استاد نہیں، اکتساب فیض کا شرف تو تجھ سے حاصل ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک الفضل یؤتی بہ من یشاء، علم اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ عرب نہ عجم، علم اس کا فضل ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایسا نہیں کہ چند لوگوں نے مان لیا اور چند لوگوں نے، انہوں نے منوایا نہیں بلکہ انہوں نے دین کی خدمت کی تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کے لیے محبت پیدا فرما دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت. تو میرے محترم اعلیٰ حضرت کے کتاب لکھنے کا انداز یہ تھا. مسئلہ علم غیب پر جب اعتراض ہوا تو الدولۃ المکیہ میں اعلیٰ حضرت نے پہلے قرآن مجید کی آیت اٹھا کر جواب دیا، پھر حدیث پاک اٹھا کر جواب دیا، پھر حدیث کی شرح حدیث سے لکھ کر جواب دیا، پھر تمام ما قبل جتنے بزرگان دین حضور سے لے کر ان کے پہلے تک کے تھے ان سب کے اقوال نقل کیے اور کہتے ہیں امام احمد رضا میرے نبی تو علم غیب ہے، علم غیب تھا. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن حدیث اور تمام بزرگانوں کی کتابیں بھاری پڑی ہیں. یہ تھا ان کا انداز. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اپنی طرف سے نہیں کوئی بات نہیں کہتے. اور جب شفاعت کے تعلق سے بات آئی تو ہمارا اور وہابیوں کا اختلاف کتنے چیز میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضور زندہ، وہابی دیوبندی جماعت اسلامی غیر مقلد مودودی سلفی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مردہ.
جن کا عقیدہ ہے نبی زندہ، ان کو کیا کہتے ہیں مختصر میں؟ حیاتی. کیا کہتے ہیں؟ نبی کے تعلق سے حیات رکھنے والا مسلمان. کیسا عقیدہ؟ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنے والا. اور جو لوگ نبی کے مردہ ہونے کا عقیدہ کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مماتی. اس کو یاد رکھیے گا. جب ہم کہیں گے یہ حیاتی مسلمان ہے تو سمجھ لیجئے اہل سنت سنی. جب کہیں گے یہ مماتی مسلمان ہے تو سمجھ لیجئے وہابی دیوبندی غیر مقلد، نبی کو مردہ ہونے کا عقیدہ رکھتا. اب جب یہ بنیادی عقیدہ پیدا ہوا تو مسئلہ ہوا کہ جو مر گئے ان کو پکارا نہیں جا سکتا. جو مر گئے ان کو پکارا، مثلا آپ کسی مرے ہوئے شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ میری منبر پر خطبہ کی کتاب نہیں ہے، لے آؤ. کہیں گے او صاحب یہ کتاب لے آئیے. کن کو کہیں گے؟ جو زندہ ہیں، جو انتقال کر گئے قبرستان میں، ان کو نہیں کہیں گے کہ بھائی میری کتاب لے آئی. تو جب مردے کو نہیں کہہ سکتے تو پکار بھی نہیں سکتے. مردے کو پکار، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے بھائی، میرا عقیدہ نہیں. اگر مردے کو پکار نہیں سکتے یا نہیں کہہ سکتے تو سنیے، قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا، کیا کہتے ہیں؟ یا ہی ہے تو پکارنا. ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اے بھائی، عربی میں یا، عربی میں یا او بھائی. تو اب سوچ لیجئے جب واقعی مسلمان مردے کو پکار سکتے ہیں تو مردوں کے شہنشاہ اور ان تمام ایمان والوں کے ایمان ان کو کیوں نہیں پکار سکتے ہیں؟ تو یہی ہے ان کا بنیادی عقیدہ. اسی وجہ سے وہ آپ کی مسجد میں اگر آ جائیں تو اگر صف میں کھڑے ہو گئے تو ایک ایسا انسان جو اپنے نبی کے مردہ ہونے کا یقین رکھتا ہو وہ صف میں آ جائے تو صف منقطع ہو جائے گی. صف کی فضیلت اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو چلا جا، صف سے نکل جا، صف سے نکل جا، اس کو کہا جاتا ہے. یہ نکالنا کن کی سنت ہے؟ زور سے بولیے. یہ سب سے نکالنا کن کی سنت ہے؟ امام الانبیاء ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت ہے. کن کی سنت ہے؟ اب دیکھیے ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھی اس میں صاف لفظوں میں لکھا کہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے 36 منافقوں کو جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے تھے باپ کا نام لے کر اٹھایا اور فرمایا نکل جا میری مسجد سے، تو مسلمان نہیں ہے. کتنے لوگوں کو؟ ایک روایت میں اور بہت بڑی تعداد دکھائی گئی ہے. ہم ایک جگہ کی بات کریں گے تاکہ ذہن میں خلجان پیدا نہ ہو. اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس میں یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر تیرا عقیدہ نبی کے تعلق سے یہ ہے تو میرے باپ کے انتقال پر برسی پر آیا تو کہا کہ آپ کے ابا وفات پا گئے، آپ کے ابا انتقال کر گئے. ظالم ایسے نہیں کہا کہ تیرے ابا مر گئے. کوئی کہتا ہے کیا؟ کوئی کہتا ہے آپ کے ابا مر گئے اس لیے ہم لوگ آئے ہیں. آپ کے ابا انتقال کر گئے. میرے اور تیرے باپ کے تعلق سے جب بات ہو تو ڈائریکٹ موت کا تصور نہیں لیتا، بلکہ کہتا ہے وفات پا گئے، انتقال کر گئے، پردہ ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تیری جرأت کیسی جو تو اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتا وہ لفظ نبی پاک کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو سب ہو سکتا ہے مسلمان. اب جب مسلمان نہیں ہوگا تو آپ کی مسجد میں کیوں آئے گا؟ آپ کے ساتھ صف میں کیوں کھڑا ہوگا؟ مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے شہر کے ایک عالم کو دیکھا کہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا ہے. تو ہر دور میں ایسے عالم ملیں گے جو غلط کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس لیے تو علماء نے فرق کیا ہے. علماء سو، کون سے علماء؟ علماء سو. علماء سو کی صحبت سے بچو کہ یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، اور علماء حق کی صحبت میں بیٹھو کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت سے اسلام تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو،
اب مجھ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کون عالم اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا. ہم کو یہ دیکھنا ہے جو ایسے بد عقیدوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے قربانی کے جانور پر چھری چلا کر دنیا کو دکھاتا ہو کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. کل اللہ کے پیارے نبی پوچھ لیں گے اے فلاں ابن فلاں تو میرے دشمن کی صحبت میں بیٹھتا تھا, اس کی قربانی میں شریک ہوتا تھا, اس کے ساتھ اٹھتا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی طرف سے میرے خلاف لڑتا تھا, آج تیری شفاعت وہی کرے گا, میں نہیں کروں گا. تو کون ہے مائی کا لال جو حضور شفاعت کو ٹھکرا دے اور کوئی اس کا بیڑا پار کر دے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اگر کسی کا کوئی ہے تو بتا دو. آپ اندازہ کریں. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے اوپر آنے والے سوال کا جواب سب دیتا ہے. اپنے خاندان اپنے وقار کو بچانے کے لیے لڑائی سب کرتا ہے, لیکن رسول اللہ کے وقار کی عظمت کو بچانے کے لیے وہی اپنی زبان کھولے گا جس کے زبان پر اللہ کا حکم جاری ہوگا. یہ سب کے بس کی بات نہیں. تو اب گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ کڑی چلتی رہے گی اور آپ کو ہم قرآن کے قریب سے بیان دیں گے. آپ اپنے ذہن پر بیٹھا لیں کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے علماء ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے, چاہے وہ پتلی 4 ورق کی کتاب ہو, چاہے موٹی 12,000 صفحات پر کتاب ہو, سب کتابوں میں انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا. کیا دیا؟ قرآن کا حوالہ دیا, حدیث کا. اور ایسا نہیں کہ حوالہ دے دیا اور اس کا جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں, جب پڑھا گیا تو پتہ چلا غلط پڑھا گیا تو نہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو دماغ روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ 4 ورق کی کتاب ہے لیکن اس میں لکھا ہے کہ پارہ نمبر اتنا, آیت کریمہ نمبر اتنا, اور جب کھول کر کے دیکھا تو پارہ نمبر اتنا, آیت کریمہ نمبر اتنا میں ملا, اور جتنا کتاب میں لکھا تھا اس سے زیادہ ملا. جتنا کتاب میں لکھا تھا, کتاب تو مختصر عام آدمی کی سمجھ کے مطابق لکھی جاتی ہے نا, ساری بات لکھ دی جائے گی تو اتنی موٹی کتاب ہوگی, کوئی پڑھے گا نہیں, خریدے گا نہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس کڑی کو تازہ رکھیں گے انشاءاللہ آگے جمعہ کے لیے. اب چونکہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہو گئی ہے, اگلی صف کو آج سے آپ پر کرنا شروع کر دیں, اگلی صف کو پر کریں, مگر وہ احتیاطی تدابیر اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے. اگر سردی بخار نزلہ زکام والے ہیں تو وہ مسجد میں آنے سے پرہیز کریں. اپنے بھائی کی جان اپنی جان کو قیمتی سمجھیں. وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں, سنت اپنے گھر سے پڑھ کر کے آئیں. مسجد میں فرض نماز ادا کریں اور ہو سکے تو اپنے گھر میں جا کر کے سنت ادا کریں. جو آپ آداب مسجد جو پہلے منحوظ رکھے تھے وہی رکھیے گا. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ درس قرآن کا سلسلہ آج سے پھر جو موقوف تھا وہ جاری ہوگا. اس لیے جمعہ کی نماز سے جیسے ہم لوگ فارغ ہوں گے, سنت و نوافل سلام و قیام کے بعد فوراً ہم لوگ درس قرآن میں بیٹھ جائیں گے. آپ میں سے جو خوش نصیب مسلمان کے پاس وقت ہے وہ درس قرآن میں بیٹھے اور قرآن مجید میں بیٹھ کر اس درس میں قرآن کے تلفظ کی ادائیگی صحت کے ساتھ کرنا سیکھے, اس کی معنی کو سمجھے, اس کے مفاہیم کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں, صفحے درست کریں.